السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب احتشام صاحب سے، جو کہ ای کامرس کے گرو ہیں اور انہوں نے اس فیلڈ کے اندر بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور اپنے انٹرنیشنل پروڈکٹس کو لانچ کیا، بزنس سٹارٹ کیے یو کے اندر، یو ایس کے اندر، یورپ کے اندر، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اندر، اور اچھی خاصی کامیابیاں حاصل کی. تو میں آج چاہ رہا ہوں کہ آج یہ اپنی کامیابیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، اپنی ارننگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور خاص طور پر جو ٹیکنیکس یوز کر کے، جو انہوں نے بہت سارے سال مار کھا کے، بہت سارا پیسہ لگا کے جو چیزیں حاصل کی ہیں، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو بھی اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتا ہے وہ اپنے پیسے ضائع نہ کرے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرے اور آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو فالو کر کے پہنچ جائے. تو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں ہم گائیڈ کریں گے. سو ویلکم احتشام صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. فرسٹ آف آل، جس طرح آپ نے جن چیزوں کا میرے بارے میں ذکر کیا کہ میں جن مارکیٹس میں کام کر رہا ہوں، اسٹارٹنگ میں نے بیسیکلی یو کے سے کیا تھا. امیزون سے میری بیسیکلی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر میں ای بے پہ موو کیا، پھر میں نے یو ایس کے اندر والمارٹ پہ اسٹارٹ کی ورکنگ. ابھی رائٹ ناؤ میں یہ بڑی 3 مارکیٹس کے اندر جو آن لائن کی ہیں، امیزون ہے، ای بے ہے، والمارٹ. اچھا، اس میں آپ جو ہے امیزون کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جسے کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل، یعنی اپنے برانڈ کو، اپنی پروڈکٹ کو آپ نے لانچ کیا ہے. اور یہ کتنی پروڈکٹس ہیں آپ کی جس کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں اپنی یا سروسز کے طور پہ؟ آج سے اگر 1.5-2 سال پہلے بات کی جائے تو کچھ الگوریدم امیزون کا اور تھا. تب آپ کو ایک پروڈکٹ سے بھی آپ ایزیلی اچھا خاصا برانڈ، آپ ایز اے برانڈ آپ بتا سکتے تھے کہ میں ایک برانڈ میں لانچ کر کے بیٹھا ہوں. لیکن چونکہ بہت زیادہ اب آہستہ آہستہ امیزون اپنی پالیسیز میں چینج لا رہا ہے اور پھر اور بہت سے معاملات شروع ہو گئے ہیں، تو ابھی پھر ہم نے بھی پروڈکٹس ایڈ کیے ہیں. تو ابھی رائٹ ناؤ اگر ایچ برانڈ کی بات کروں، ایک برانڈ کی بات کروں، تو ایک برانڈ کے اندر کم از کم میری 8 سے 10 پروڈکٹس اس ٹائم سیم کیٹیگری میں، سیم نیچ کے اندر میری ابھی اس ٹائم ورکنگ. اچھا، جیسے یہ کہا جا رہا ہے، بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کروڑوں روپیہ لوگ کما رہے ہیں امیزون کے اوپر پاکستان میں بیٹھ کے، تو اس میں کتنی ریالٹی ہے اور آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں یہ جو ہے وہ حاصل کر پائے ہیں اس ریالٹی کو؟ اچھا، اس میں جو کروڑوں کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر جو اپنے آپ کو 8-10 ملین کا فگر جو ٹچ کر پائے وہ سیلرز ہیں. اگر سروسز کی بات کی جائے تو سروسز بھی جن لوگوں نے مائکرو ایجنسیز یا ایز اے ایجنسی کی صورت میں ورک کیا، تو وہ لوگ تو ایزیلی 8-10 ملین پاکستانی روپیز میں انہوں نے اچیو کیا ہے. سیلرز بھی اسی طرح ہی ہیں. لیکن جنہوں نے اپنے برانڈز کو لے کے چلا میں، اچھا یہاں پہ 2-3 ماڈلز ہیں جو یہاں پہ میں ذکر کروں گا. جیسا کہ آپ نے بھی پرائیویٹ لیبل کا بات کی، اسی طرح ہی دوسرا جو بڑا ماڈل ہے وہ ہول سیل ہے، اور اسی طرح ہی تھرڈ ون ڈراپ شپنگ ہے. آپ کس ماڈل میں کام کر رہے ہیں؟ شروع کہاں سے کیا تھا اور کس ماڈل میں کام؟ میں بیسیکلی میں نے اسٹارٹ تو پرائیویٹ لیبل سے کیا تھا، یو کے سے کیا تھا، پھر اس کے بعد جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈ میں موو کر گیا، کیونکہ تب یہ پین یورپین کا ایشو نہیں تھا. یو کے سے ہی آپ ادر ممالک کے اندر جو آل اوور دا یورپ کلاتا ہے، اس کے اندر آپ کی اگر یو کے ویئر ہاؤس میں سامان پڑا ہوا ہے تو آپ ادر کنٹریز کے اندر بھی سیل کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے یو ایس اے مارکیٹ کو ایکسپلور کیا، کہ جو کہ بہت مزیدار اور بڑی جو ہے نا واسٹ مارکیٹ ہے اور بڑا اچھا رسپانس ہے اس کے اندر. آلدو تھوڑا سا یہ تھا ان اسٹارٹ کہ لیس کمپیٹیٹیو تھی یو کے کی مارکیٹ، تو ہمیں یہ تھا کہ یو ایس بہت زیادہ ایک کافی زیادہ بلیڈنگ ہوگی اور یہ سارے معاملات ہوں گے. لیکن الحمدللہ جو ہم نے غلطیاں یورپ میں کی تھیں، کیونکہ کافی ہم لوگ 1-2 پروڈکٹ سے ہم نے وہاں پہ شروع کیا تھا، لیکن جب ہم یو ایس میں گئے تو باقاعدہ ایک بڑی پروڈکٹ لائن کے ساتھ ہم نے جمپ کیا تھا. صحیح، یعنی آپ اپنی پروڈکٹ پرائیویٹ لیبل کی؟ جی جی. اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا ہول سیل بھی کر رہے ہیں؟ پیرالل سٹارٹ کیا اس کے بعد لیٹر. اچھا، ایک میں آپ کی انکم کی طرف بھی آتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ نہ صرف آپ بتائیں بلکہ ہمیں وہ شیئر کریں، اسکرین کے اوپر شیئر کریں اور ان کو دکھائیں. وہ ہم اس طرف آتا ہوں. اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو بگنرز ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ان کو کیا آپ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہول سیل کی طرف جائیں، پرائیویٹ لیبل کی طرف جائیں، یا وہ ورچوئل اسسٹنٹ سے سٹارٹ کریں؟ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر تو ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر تو انویسٹمنٹ ہے تو سیکھنے کے بغیر تو کچھ بھی نہ کریں نا. فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ اگر تو پورے آپ کو ماڈل کا پتہ ہی نہیں ہے، ہول سیل کا پورا سسٹم کا نہیں پتہ. بیسیکلی یہ ایک ہے آن لائن بیچنا. میں جب بات کرتا ہوں ای کامرس کی، اور ای کامرس ہم جو یہاں پہ ٹریننگ ای سی ٹی کے اندر دے رہے ہیں اس کے اندر بات کرتے ہیں،
تو ہمارا جو 70% سلیبس ہوتا ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آن لائن بیچنے کی طرف ہوتی ہیں کہ آپ لوگ آن لائن بیچ کیسے سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو اگر جب آپ کو آن لائن بیچنا آ گیا, آپ کو وہ ساری اسٹریٹجیز آ گئی, وہ اسکل آپ کو اگر ہم نے آپ کے اندر ڈال دیا, آپ کو ہضم کروانے میں ہم لوگ سکسیزفل ہو گئے, تو آپ ہول سیل کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں, آپ ڈراپ شپنگ کے اندر بھی جا سکتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ 60% چیزیں بیچنے کی طرف ہے, باقی 40% جو ہے نا اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں اس طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو کہ آپ ہول سیل کے اندر اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے برانڈ کی طرف جاتے ہیں تو اگر آپ یو کے کی مارکیٹ کی بات کریں تو وہ آپ کو کم بجٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ آپ کے ایزیلی 8-10 ہزار پاؤنڈ سے, آپ پاکستانی روپیز کی بات کریں 15 سے 20 لاکھ پاکستانی روپیز میں سٹارٹ ہو جاتا ہے یو کے اندر اپنا برانڈ, جس کو آپ پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. اگر یو ایس کی بات کریں, کیونکہ وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہے, تو وہ اسی طرح پھر آپ لیس کمپٹیشن والی پروڈکٹ, سیدھا سا رول ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہو اور کمپٹیشن کم ہو. یو ایس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہمیں ریکوائر ہے؟ وہ آپ کو یوزلی اتنی 20 سے 25 ہزار ڈالر آپ کو چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ ساری بات پرائیویٹ لیبل کی ہے. جن کے پاس پیسے کم ہیں وہ ہول سیل کر سکتے ہیں. ہول سیل کتنے سے ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ہول سیل آپ 3 سے 5 ہزار ڈالر کے اندر, 3 سے 5 ہزار میں آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جو مطلب بگنرز ہیں اور جن کو ہم جیسے پریفر کرتے ہیں کہ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر آئیں, پہلے سیکھیں, اس میں تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ سیکھیں, سیکھنے کے بعد کسی کا پروجیکٹ سروسز دیں, 400-500 جتنے آپ کو ڈالر ملتے ہیں پر منتھ لیں اور آپ اس کے اوپر کام کریں. تو ایک جو وی اے ہے ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کرتا ہے, اگر وہ سکسیزفلی یہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد مزید اس کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کتنا ٹائم ریکوائر ہے کہ وہ پرائیویٹ لیبل اس طرف جائے؟ دیکھیں, اگر تو وہ اتنے پیسے ریز کر لیتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں بھی ان میں سے ہی ہوں, کہ جن کا میں آلریڈی کام کر رہا تھا, انہوں نے ہی مجھے اپنے ساتھ ایز اے پارٹنر لانچ کیا, اور انہوں نے ادر کمپنی بنائی, مجھے اس میں شیئر ہولڈر بنایا, اور میں نے ان کے لیے پروڈکٹس لانچ کی. تو میں بھی اسی طرح ہی, پہلے تو میں نے اپنا پرائیویٹ لیبل خود کیا تھا, لیکن فردر جب میں ان کے ساتھ شامل ہوا تو انہوں نے اپنی کمپنیز کے اندر ایز اے مجھے پارٹنر کھڑا کیا, اور میں ایز اے پرائیویٹ لیبل ان کے ساتھ رائٹ ناؤ گرو کر رہا ہوں. تو اگر ہول سیل کی آپ نے بات کی, اگر ہول سیل کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا 3 سے 5 ہزار ڈالر آپ کو چاہیے ہوتا ہے US ڈالر, تو اس کے اندر یہ ہے کہ آلریڈی لیکن اس کے اندر یہ معاملہ آتا ہے کہ آپ کسی کا برانڈ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, آلریڈی جو سکسیزفل برانڈز ہوتے ہیں جن کی سیلز ہوتی ہیں, کسی بھی مارکیٹ میں بات کر لیں, میں یہاں پہ ایگزامپل دیتا ہوں نائکی, ایڈیڈاس, جو آلریڈی بک رہے ہیں, آپ انہی پروڈکٹس کو دوبارہ ری سیل کریں گے, آپ کا اپنا کچھ بلڈ نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اچھا, اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک تو بگنرز ہیں, بگنرز کے لیے تو پورا ٹریننگ پیکیج ہے ہمارا جو آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ایک تو پہلے ان پہ بات کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں, جنہوں نے آپ کی طرح سٹارٹ کیا تھا اور بہت سارے جو ہیں وہ اس طرح کامیابی نہیں حاصل کر سکے, تو ان کے لیے ہم جائیں گے کہ ان کے وہ کون سے سیکریٹس ہیں جو غلطیاں آپ نے کی ہیں, آپ ان کو ایسی کوئی ٹپس دیں کہ وہ اس سے بچ کے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جی بگنرز کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ایز اے وی اے, یا اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کیا آپ ان کو کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ مارکیٹ میں بہت سارے ادارے ہیں, بڑے اچھا کام کر رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, کیا یونیک ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس کیا یونیکنیس ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کام کریں اور ہماری کامیابی کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. تو وہ یونیکنیس تھوڑی سی بتا دیں اور بتا دیں کہ کیا ٹریننگ ہے بیسیکلی. اچھا, 1-2 کوشچنس جو آپ نے بات کی, مجھے اس میں سے 2-3 پوائنٹس جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا. فرسٹ آف آل, جو لوگ نہیں اس کو گو تھرو کر سکیں یا کسی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, اچھا کسی ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. چلیے اگر ہم بات کر لیں بگنرز کو, کہ جو ٹریننگ کے لیے آنا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یونیک ہے. ہمارے پاس ابھی رائٹ ناؤ ایز اے جو یونیک ہمارا سائڈ ہے ہماری اس ٹائم رائٹ ناؤ, کہ میں خود اس کو انیشلی میں ایز اے سکسیزفل سیلر خود ملٹیپل لانچز میں نے US اور UK کے اندر ان ڈفرینٹ پلیٹ فارم, نوٹ امیزون بہت بڑا جائنٹ ہے, اس کے بعد آپ کا والمارٹ ہے, اس کے بعد ای بے ہے. تو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ایکچوئل میں خود اپنا پیسہ بند کر کے یہ ماڈل سیکھا ہے, آپ ان سے سیکھیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ اس بندے سے سیکھیں جس نے خود اپنی پروڈکٹس لانچ کی. آپ ان سے پوچھیں گے جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ناظرین, جیسا کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں بھائی کہ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو پیسہ اسکل کے ساتھ ہے, اور اسکل جو ہے آپ نے اس بندے سے سیکھنا ہے جو خود وہی کام کر کے اس سے پیسہ کما رہا ہے. آپ اس بندے سے اسکل نہ سیکھیں جو صرف ٹیچنگ کر رہا ہے اور اس نے خود وہ کام نہیں کیا. تو یہ اس لیے میں آپ سے ان کی بات کروا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ, کیونکہ یہ اس میں یہ کام کر کے خود ارن کر رہے ہیں.
روزانہ یہی کام کر رہے ہیں, ان کی اپنی ٹیم ہے, ان کی اپنی پوری کمپنی ہے, اس کو کر رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ ٹرین کر رہے ہیں, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکھا ہے آپ نے وہ خود تو آپ کما رہے ہو, وہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ اور ان کو بھی اپنا حصہ بناؤ تاکہ وہ آگے چین کی شکل میں آگے لے کے چلے. تو اس میں مطلب کہ ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ فار ایگزامپل آپ لیڈ کر رہے ہیں اس ٹریننگ کو, اور جو بھی یہاں ٹریننگ دے رہے ہیں وہ سارے خود ارن کر رہے ہیں, یہی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا اور یونیکنیس ہیں جو لوگ جو اس کو جوائن کریں؟ سیکنڈ پارٹ ہمارے پاس جو مارکیٹ میں جو لوگوں کے پاس نہیں تھا, جو کافی لوگ ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے سیکھتے ہیں یا یوٹیوب سے ویڈیو سے سیکھ لیتے ہیں, لیکن جب ان کے پاس میرے پاس کافی انٹرنیز آتے ہیں کام سیکھنے کے لیے, ہم ان کو کنٹینیو کرواتے ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بزنس کمیونیکیشن, جو ان کو ایکچولی آرٹ آتا ہے, جو انہوں نے کام سیکھا ہوا, جو اسکل ہے, ان کو بیچنا نہیں. کمیونیکیشن 85% رول پلے کرتی ہے آپ کی سکسیس کے اندر, اور ہم اس کو سب سے کم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. تو الحمدللہ جیسے اگر ہم میسیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا تو ادارہ ہے ہی کمیونیکیشن کا, اور اس پہ فوکس ہے. نہیں, اس میں میں نے یہ چیز دیکھی جب ہم نے اس ٹریننگ کو سٹارٹ کیا, جو ہمارا الحمدللہ ایک اچھا سکسیس ریٹ رہا, وہ اسی وجہ سے تھا کہ ہم نے بزنس کمیونیکیشن کے اوپر ان پہ بات کی اور ان کے اوپر ان لوگوں کو ٹرین کیا, جو آج ماشاءاللہ دراز اور امیزون پر آفیشیلی سروسز اور اپنا سیلنگ سٹارٹ کر چکے ہیں. صحیح. نیکسٹ پوائنٹ کمیونیکیشن کے بعد اور کیا یونیک فیچر ہمارے پاس؟ اچھا, اس میں تھرڈ پارٹ یہی تھا کہ اب رائٹ ناؤ ہمارے پاس لائیو اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر ہم ان کو لائیو, جسے ہینڈز آن کہتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ نے سیکھ تو لیا لیکن پریکٹیکل انوائرمنٹ نہیں ملتا ان کو پریکٹس کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ جو خود یہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر وہ بالکل اسائنمنٹس اور کلاس کے اندر ایوری تھنگ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, کام کر کے دیتے ہیں, تو بالکل ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اپنی ٹیم کا ممبر بنانے میں. تو یہ تو جی بگنرز کے لیے ہے جو سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں, آئیں A to Z, آپ کو پوری ٹریننگ, اس کے بعد کمیونیکیشن, فری لانسنگ, یہ ساری سروسز کے ساتھ آپ کو انٹر کرنا فیلڈ کے اندر, اس کے بعد جو چیلنجز آتے ہیں اس میں آپ کو سپورٹ کرنا. یہ بگنرز ہو گئے. اب جو آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں اور جو چیلنجز, کس طرح کے مین چیلنجز ہیں جن کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا, اور اس کے لیے بریفلی, کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو مختصر آپ کوئی پوائنٹس ان کو بتا دیں. سب سے بڑا میں اپنی سائڈ ایک طرح سے تھوڑا سا سائڈ پر رکھتا ہوں, جو لوگوں کو زیادہ سب سے ایشوز ہیں جو اس مارکیٹ میں, جنہوں نے ای کامرس کا لفظ سن کے اور انہوں نے جمپ کیا, کنسسٹنسی نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. آپ دیکھیں کہ 1-2 ہفتے انہوں نے ورک کیا, اس کے بعد کلائنٹ کو مجھے نہیں پتا کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں, کیا معاملات ہے, کاپی پیسٹ کے فارمولے پہ چلتے ہیں, سوال چنا اور جواب گندم, اس فارمولے پہ زیادہ تر ورکنگ ہو رہی ہے. یہ ایک اچھا خاصا معاملہ ہے, یعنی کنسسٹنسی نہیں ہے, بالکل کمیونیکیشن نہیں ہے. اور یہ میں اگر بات کروں, جب میں تو آفیشیلی ایز اے سیلنگ, میرا کبھی بھی ذہن نہیں تھا سروسز دینے کی صورت میں نے تو آفیشیلی ایز اے سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے اسٹارٹ کیا ہوتا, اور الحمدللہ میں سیلنگ ہی کر رہا تھا. لیکن جب آپ امیزون پر سیلنگ کرتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیلنگ کرتے ہیں, تو آفیشیلی آپ کے دن کے مشکل سے 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لگتے. یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو. جب آپ امیزون کا FBA ماڈل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, بے شک آپ کا اکاؤنٹ 7 to 8 فگرز میں ہو, تب بھی آپ کے اتنے آورز ہی ہیں. تو یہ ایک, اس کے علاوہ پھر میں نے دیکھا کہ مارکیٹ کافی زیادہ انٹیپڈ ہے, اور یہ لوگوں کو سروسز چاہیے. خاص طور پہ ہم جو ایکچوئل میں کام کرنے والے بندے ہیں, جو کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ بہت کم تھے. تو اس وجہ سے چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹو بگ, میرے پاس 11 لوگوں کی ٹیم ہے, اور انہی کے ساتھ الحمدللہ ہم ملٹیپل اکاؤنٹ سسٹم رائٹ ناؤ ہینڈل کر رہے ہیں. صحیح, چلیے ٹھیک ہے. آخر میں چاہوں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے آپ گائیڈ کر دیں کہ ہم ان کو کیا, وہ کیسے آن لائن ٹریننگ لے سکتے ہیں, گائیڈ لائن لے سکتے ہیں, 1-to-1 لے سکتے ہیں, کیا آپشنز ہیں ان کے لیے؟ اوورسیز والے کو کے پاس ٹائم نہیں ہے, سب سے مین چیز ہے. شاید ان کے 12, 14, 15, 18 گھنٹے کی وہ شفٹس کرتے ہیں. میں نے یوزلی دیکھا ہے, کیونکہ پاکستان سے جو ہمارے بھائی ہیں, انڈیا سے جو لوگ جاتے ہیں, تو وہ 12-14 گھنٹوں کی شفٹس ہیں. اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے شفٹس میں مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے بیسٹ پارٹ ہے کہ کم از کم وہ اس پورے بزنس ماڈل کو, اس پورے ایکو سسٹم کو ایز اے ٹریننگ جو ہم آفر کر رہے ہیں یا واٹ ایور کہیں سے بھی ہے, اس کو گو تھرو کریں, پورے بزنس ماڈل کو خود سمجھیں, اور اس کے بعد کیونکہ وہ آلریڈی ڈالرز میں یا ڈفرینٹ کرنسی میں, کیونکہ ہماری کرنسی سے ان کی کرنسی زیادہ ہے, تو وہ ان کرنسیز میں کماتے ہیں. وہ سارا ماڈل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ایک ایسا بچہ, ایک ایسا لڑکا ہائر کریں 18, 20, 22 سال کا, جو آلریڈی اس سے وابستہ ہو. اب آپ اس کے 12-14 گھنٹے یوٹیلائز کریں, 8 گھنٹے اس کے یوٹیلائز کریں, آپ اپنے لگائیں. آپ نے وہ اوور آل ماڈل اس کو ہضم کیا ہوگا, تو آپ اس بندے کے تھرو
وہ جو یعنی اگر آپ نے وی اے بھی لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو خود وہ ساری سمجھ ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا اوورسیز کے لیے وی اے ایک پریفریبل ماڈل ہے. اوورسیز نے خود تو سروسز نہیں دینی, اس کا آلریڈی گھنٹہ جو ہے نا وہ مہنگا ہے, وہ وہاں پہ آورلی مہنگا بکتا ہے. اگر اس کو میں بات کروں کہ جی آپ نے آورلی بیچنا تو میرا خیال اس کو بھی وہاں پہ $20-22-25 پر آور ملتا ہے وہاں پہ کام کرنے میں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں پر وٹ ایور جب وائٹ کالر یا بلیو کالر جاب جو بھی کر رہا ہے وہ یہاں پر اس بندے کو ہائر کرے جو اس کے پاکستان سے وہ سروسز ہے. ایگزیکٹلی کیونکہ دیکھیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یورپ میں بیٹھے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری وہ فیسلٹیز ہیں جو یہاں بیٹھے لوگوں کے پاس نہیں ہے. وہ اس کلچر کو سمجھتے ہیں, وہ ان کے پاس وہاں کے اکاؤنٹس, وہاں کے ایڈریسز, وہاں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اور اگر ان کو پاکستان سے سپورٹ مل جائے اور مطلب کہ کم ریٹس کے اوپر لوگ یہاں سے وہ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے ایک ہوتا ہے. تو آخر میں وہ لوگ جو جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, سیکھنا نہیں چاہتے, پروڈکٹ ہے ان کے پاس, تو اس کے لیے کیا سروسز ہو سکتی ہیں کہ وہ کیسے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, جن کی تو اپنی پروڈکٹس ہیں اور خاص طور پہ میں مینوفیکچرر کو پوائنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے لگا ہوں, ان کے لیے تو بہت اچھی مارکیٹ ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے اسکریو ٹائٹ کر کے اچھا خاصا پروفٹ لے لیتے ہیں. تو ان کے لیے جو ای کامرس ہے نا وہ بہت اچھی مارکیٹ ہے, بہت جلدی ریٹرن آف انویسٹمنٹ آ جاتا ہے ان کا. تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے ان کے لیے جو خاص طور پہ مینوفیکچرر ہیں. اب میں پاکستانی مینوفیکچرر جو ایکچوئل میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس پہ ورک, اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے نہیں, کیونکہ میں نے یہ مارکیٹ پاکستانی ایکسپلور کی ہے, سیالکوٹ پاکستان کے بھی یہ بندے ایکسپلور کیے ہیں, تو وہ ایکچولی نہیں, میرا خیال کیا وجہ ہے ان کی, لیکن اگر میں چائنا سے کمپیریزن کروں تو وہ بیٹ کر لیں کیونکہ ہماری اکانومی میں لیبر سستی ہے یہاں پہ, تو ہم ایزیلی بیٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے بہت بڑی آپشن. پھر وہی ہے, ان کی ایج زیادہ ہے, یہ سارے معاملوں زیادہ ہیں. وہ اس پورے ماڈل کو, ہمارا جو پلس ہے اس کے اندر ٹریننگ جو ہے جس میں پی ایل کی ٹریننگ ہے پرائیویٹ لیبل کی, کیونکہ انہوں نے برانڈ بلڈز کرنے ہیں, تو اس کو جوائن کریں, پورے ماڈل کو انڈرسٹینڈ کریں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد نیچے ایک چھوٹا بچہ ہائر کریں 18 سے 20 22 23 سال کا, اس کو یوٹیلائز کریں ایز اے لیڈ, اس کو دیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا, ڈائریکشن وہ پرووائڈ کرے گا کیونکہ اس نے بھی وہ ساری چیزیں کی ہوں گی, آپ کو ساری اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہوگی, تو آپ ایزیلی اس سے سارا کام کروا لیں گے. جو تو باہر ہیں اوورسیز والے, ان کے پاس تو ایڈریسز ہیں اور وہ ایزیلی والمارٹ, ای بے اور امیزون, ایون کہ پاکستان یوز کے لیے بھی ایشو نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بیسکلی اب ذرا تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے کہ بھائی آپ کی کیا سکسیس سٹوری ہے, اور اس وقت کوئی جو پروڈکٹ آپ کی, کوئی ایک پروڈکٹ ہمیں بتا دیں, بلکہ دکھا دیں کہ اس کی سیل اس ماہ کی, پچھلے ماہ کی, یا اس سال میں 2-3 ماہ ہو چکے ہیں, تو کہاں تک کھڑے ہیں آپ؟ اچھا, میں خاص طور پہ برانڈ بلڈنگ کے پرسپیکٹیو سے بات کرتا ہوں. جب پرائیویٹ لیبل کی, تو ہمارا پاکستانیوں کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ بڑا بھائی نے ICS کیا تو میں بھی ICS ہی کر لوں گا, اس نے BA کیا تو میں بھی کیا. تو ہم لوگ نا نہیں دیکھتے کہ یار میرے پاؤں اس قابل ہیں کہ اس جوتے میں فٹ آئیں گے, ہم ان چیزوں پہ, تو ہم کاپی پیسٹ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر بالکل اپنا فلیور, کوئی اپنی چیز کو کچھ چیز نہیں ایڈ کرتے ہم لوگ, تو اس کے پیچھے بھاگ گئے. تو پروڈکٹ اس کے اندر جو ہے نا موسٹ, آپ سمجھ لیں بڑا سیکرٹ ہوتا ہے. یہاں تک جو پرائیویٹ لیبل کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر میرے سے بھی میرے ریلیٹیو اور کافی لوگ بڑے دھیمے سے بڑے پیارے ہیں, یار کیا بیچتے تم بتاؤ. تو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک سیکرٹ ہوتا ہے, پروڈکٹس نہیں بتائی جاتی, چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے ایزیلی بتا دی, تو آپ بھی مارکیٹ میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یار وہ میرا فلانا ریلیٹیو, وہ دوست کا, وہ جو لیدر کی جیکٹیں بیچتے ہیں. ایسی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. ہاں, پاکستان میں بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو بالکل آپ کر سکتے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں زیادہ تر, میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں, جس نیش کے اندر میں کام کر رہا ہوں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا وہ اپیرلس, کپڑوں کے, اسپورٹس ریلیٹڈ کپڑے جو کلوتھنگ ہے, ان میں میری زیادہ تر جو اسٹرینتھ ہے اس میں پارٹ ہے میرا. اور سیکنڈ جو ہے وہ پیٹ سپلائز میں ہے, یہ اس میں زیادہ ہے جس میں پیٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ بڑی 2 نیشز ہیں جس کے اندر میں کام کر رہا ہوں. اس میں ملٹیپل پروڈکٹس آ جاتی ہیں. اب اسپیسیفکلی پروڈکٹس کو وہ پھر زیادہ ہو جائیں گے آپ, تو وہ ذرا سیکرٹ ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں کیا کوئی ٹرن اوور آپ کا ریونیو جو منتھلی یا الحمدللہ مطلب اتنا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر ایک 20ویں گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے اس سے زیادہ میں ایز اے پروفٹ کی صورت میں الحمدللہ منتھلی گھر لے آتا ہوں, اس سے 2-3 گنا زیادہ پروفٹ کی صورت میں یہاں پاکستان میں گھر لے آتا ہوں, اور میرے گھنٹے صرف 2-3 ہیں. صحیح. چلیں جی, اس میں یہ ہے کہ بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو اس فیلڈ کے ہیں, جو چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ آئیں,
اس کا حصہ بنیں، لیکن سیکھ کر، بالکل۔ سیکھنے کے بعد آئے، ہرڈلز بھی آئیں گے، مسئلے بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، چیلنجز بھی آئیں گے، سارا کچھ آئے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو سکسیس ملے گی اگر آپ اس لیول پہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اور مزید آپ کوئی بھی چیز آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ کمنٹ کے اندر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو اس میں رپلائی دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔